بحث ہے، جیسا کہ اس پہ ہمارے دوست لیٹ آتے ہیں، پیچھے اب دوست آ رہے ہیں، پیچھے جگہ نہیں ہے، اس لیے دوست چھوٹی ذرا آگے آ جائیں، پیچھے جگہ بن گئی ذرا ترجمہ ہے، تو کہہ دے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تندرستی اور خوشحالی، خوشی اور ناخوشی، ہر تلفی اور تجیبی سلوک، غرض ہر حالت میں تیرے لیے حاکم وقت کے حکم کو سننا اور اطاعت کرنا واجب ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس نقطہ پر کی کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ ہمیں پسند ہو یا ناپسند۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اطاعت کوئی چھوٹی سی بات نہیں اور سہل عمل نہیں، یہ بھی ایک موت ہوتی ہے، جیسے ایک زندہ آدمی کی کھال اتاری جائے، جیسے ایک زندہ آدمی کی کھال اتاری جائے، ویسی ہی اطاعت ہے۔ احباب کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور فرماتے ہیں کہ اطاعت ایک ایسی چیز ہے، اگر سچے دل سے اختیار کی جائے تو دل میں نور اور روح میں لذت اور روشنی آتی ہے۔ مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جس قدر اطاعت کی ضرورت ہے، مگر ہاں یہ شرط ہے کہ سچی اطاعت ہو، اور یہی ایک مشکل عمل ہے۔ اطاعت میں اپنے ہوائے نفس یعنی نفسانی خواہشات کو ذبح کر دینا ضروری ہوتا ہے، بدون اس کے اطاعت نہیں ہو سکتی، یعنی بغیر اس کے اطاعت نہیں ہو سکتی۔ نیز فرمایا، میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے مخلص اور وفادار جماعت عطا کی ہے۔ میں دیکھتا ہوں جس کام اور مقصد کے لیے میں ان کو بلاتا ہوں، نہایت تیزی اور جوش کے ساتھ ایک دوسرے سے پہلے اپنی ہمت اور توفیق کے موافق آگے بڑھتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں ان میں ایک صدق اور اخلاص پایا جاتا ہے۔ میری طرف سے کسی عمل کا ارشاد ہوتا ہے اور وہ تعمیر کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حقیقت میں کوئی قوم اور جماعت تیار نہیں ہو سکتی
جب تک اس میں اپنے امام کی اطاعت اور اتباع کے لیے اس قسم کا جوش اور اخلاص اور وفات آمادہ نہ ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الہی خلفاء کی اطاعت و انقیاد یعنی اطاعت و فرمانبرداری سیاست و تمدن کا اعلیٰ اور ضروری مسئلہ ہے، بلکہ ان کی فرمانبرداری خود الہی فرمانبرداری ہے۔ حقائق الفرقان جلد 2۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خواہ تم کتنے عقل مند اور مدبر یعنی تدبیر کرنے والے ہو، اپنی تدابیر اور عقلوں پر چل کر دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک تمہاری عقلیں اور تدبیریں خلافت کے ماتحت نہ ہوں اور تم امام کے پیچھے پیچھے نہ چلو۔ ہرگز اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تمہیں حاصل نہیں کر سکتے۔ بس اگر خدا تعالیٰ کی نصرت چاہتے ہو تو یاد رکھو اس کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھڑا ہونا اور چلنا، تمہارا بولنا خاموش ہونا میرے ماتحت ہو۔ بے شک میں نبی نہیں ہوں لیکن میں نبوت کے قدموں پر اور اس جگہ پر کھڑا ہوں۔ ہر وہ شخص جو میری اطاعت سے باہر ہوتا ہے وہ یقیناً نبی کی اطاعت سے باہر جاتا ہے۔ جو میرا دعا اپنی گردن سے اتارتا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعا اتارتا ہے، اور جو ان کا دعا اتارتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا اتارتا ہے، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا اتارتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا دعا اتارتا ہے۔ میں بے شک انسان ہوں، خدا نہیں ہوں، مگر یہ کہنے سے نہیں رہ سکتا کہ میری اطاعت اور فرمانبرداری میں خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ نیز فرمایا جب تک تمہارے اندر ایسی فرمانبرداری پیدا نہ ہو کہ تمہیں کہا جائے کہ تلوار کی دھار پر اپنی گردنیں رکھ دو تو ایک بھی تم میں سے پیچھے نہ ہٹے، اس وقت تک تمہیں اطاعت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ نیز فرماتے ہیں جس طرح نماز میں امام کے رکوع کے ساتھ رکوع اور قیام کے ساتھ قیام اور سجدہ کے ساتھ سجدہ کیا جاتا ہے، اسی طرح خلیفہ وقت کے اشارہ کے ماتحت ساری جماعت چلے اور اس کے حکم سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ نماز کا امام جو صرف چند مقتدیوں یعنی نمازیوں کا امام ہوتا ہے، جب اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس کے رکوع اور سجدہ میں جانے سے پہلے رکوع یا سجدہ میں جاتا ہے یا اس سے پہلے سر اٹھاتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ تو جو شخص قوم کا امام ہو اور اس کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی ہو اس کی اطاعت کتنی ضروری سمجھی جائے گی۔ تم سب امام کے اشارہ پر چلو اور اس کی ہدایات سے ذرا بھر بھی ادھر ادھر نہ ہٹو۔ جب وہ حکم دے بڑھو اور جب وہ حکم دے ٹھہر جاؤ، اور جو جدھر بڑھنے کا وہ حکم دے ادھر بڑھو اور جدھر سے ہٹنے کا حکم دے ادھر سے ہٹ آؤ۔ حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اس کے منہ سے جو لفظ نکلے وہی ساری جماعت کے خیالات اور افکار پر حاوی ہونا چاہیے، وہی اوڑھنا وہی بچھونا ہونا چاہیے، وہی تمہارا ناک کان آنکھ اور زبان ہونا چاہیے۔ اس کی کامل اطاعت کرو، ویسی ہی اطاعت جیسے دماغ کی اطاعت مرغیاں کرتی ہیں۔ نیز فرمایا خلافت کے معنی ہیں جس وقت خلیفہ کے منہ سے کوئی لفظ نکلے اس وقت سب سکیموں سب تجویزوں اور سب تدبیروں کو پھینک کر رکھ دیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ اب وہی سکیم وہی تجویز وہی تدبیر مفید ہے جس کا خلیفہ وقت کی طرف سے حکم ملا ہے۔ خطبات محمود ایک شرکا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی کام کرنے کے متعلق خلیفہ کسی فیصلہ کو پہنچ جائے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لے، اگر یوں کیا جائے تو جماعت کو روحانی اور جسمانی فائدہ ہے، اس لیے یوں کیا جائے گا تو مسلمانوں کا کیا فرض ہے؟ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ جو انہوں نے اپنے خدا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خدا اور خلیفہ وقت کے لیے عہد اطاعت باندھا تھا
اس کو وہ پورا کریں، اور کامل اطاعت کا نمونہ دکھاتے ہوئے خلیفہ وقت کے فیصلوں کی تعمیر میں لگ جائیں۔ اس بات ناصر دیکھو اسی طرح حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا ساری زندگی کے تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ خلیفہ وقت کی ہدایات پر اگر آپ اخلاص کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ توجہ دیں گے، آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو آپ کے کاموں میں غیر معمولی برکت پڑے گی، اور اگر آپ کے کام یا آپ ایک کام سے سن کر دوسرے کام سے بلائیں گے تو پھر آپ کے کاموں سے برکت اٹھ جائے گی۔ اس بات ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفہ مسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نظارہ اپنے سامنے رکھیں، جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو کچھ صحابہ بیٹھے شراب پی رہے تھے، جب اعلان کرنے والے نے اعلان کیا تو ایک صحابی اٹھے اور ایک سوٹی لے کر شراب کے مٹکوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا جا کے پتہ تو کر لو کہ اصل میں حکم کیا ہے، واضح ہے بھی یا نہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، جو سن لیا پہلے اس پر عمل کرو، یہی اطاعت ہے، اس کے بعد پتہ کر لینا کہ اصل حکم کیا تھا۔ تو یہ جذبہ ہے جو ہر ایک کو پیدا کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ ہمیں علیحدہ طور پر کچھ کہیں گے تو تب ہم عمل کریں گے، ورنہ نہیں۔ عمومی طور پر ہر بات جو زمانہ میں اپنے اپنے وقت میں خلفائے وقت کہتے رہے ہیں، جو خلیفہ وقت آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، جو تربیتی امور آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، ان سب کی اطاعت کرنا اور خلیفہ وقت کی ہر بات کو ماننا، یہ اصل میں اطاعت ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ تحقیق کی جائے گی کہ اصل حکم کیا تھا یا کیا نہیں تھا، اس کے پیچھے کیا روح تھی، جو سمجھ آیا اس کے مطابق فوری طور پر اطاعت کی جائے، تبھی اس نیکی کا ثواب ملے گا۔ صلوات مسعود جلچار نیز فرمایا اطاعت کا معیار ہے، اس کی ایک معیار جو ہے وہ ہمیں جماعت احمدیہ کی تاریخ میں حضرت خلیفہ المسیح الافضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتی ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تار آئی فوری آ جاؤ، تو آپ اپنے مطلب یعنی اپنی کلینک میں بیٹھے تھے، وہیں سے جلدی سے روانہ ہو گئے۔ یہ بلاوا اسی شہر سے نہیں آ رہا تھا کہ کسی طرف اٹھ کے چلے گئے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دہلی میں تھے اور حضرت خلیفہ المسیح الافضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادیان میں تھے۔ گھر والوں کو پیغام بھیج دیا کہ میں جا رہا ہوں، کوئی زیادہ راہ نہیں، کوئی خرچ، کوئی کپڑے، کوئی سامان وغیرہ کی پیکنگ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، سیدھے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ گاڑی کچھ لیٹ تھی تو ایک واقف ملا، امیر آدمی تھا، اس نے اپنے مریض کو دکھانا چاہا، وہ درخواست کی، گاڑی لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ نے مریض کو دیکھ لیا، اس مریض کو دیکھنے کی آپ کو جو فیس ملی وہی آپ کا سفر کا خرچ بن گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتظام فرما دیا اور اپنے آ کر کے حضور حاضر ہو گئے، اور جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرح نہیں فرمایا تھا کہ فوری آ جائیں۔ تار لکھنے والے نے تار میں لکھ دیا تھا فوری پہنچے، لیکن کوئی شکوہ نہیں کہ اس طرح میں آیا ہوں، کیوں مجھے تنگ کیا، بلکہ بڑی خوشی سے وہاں بیٹھے رہے۔ تو یہ اطاعت کا اعلیٰ درجے کا معیار ہے۔ ہر سوچ اور ہر فکر حکم کے آگے بے حیثیت ہے، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدگی کا اظہار فرماتا ہے۔ بس یہ ہمارے لیے بھی اسوہ ہے۔ خطبات مذکور جلد 9۔ تو علاوہ کرام یہ وہ اطاعت ہے جو خلیفہ وقت ہم سے توقع رکھتے ہیں۔ ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اطاعت کا یہ مقام حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ تو آخر پر حضرت خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خلفاء اپنے دل میں جماعت کی اطاعت کا کیا معیار رکھتے ہیں۔ حضرت خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا نے مجھے وہ دل بخشے ہیں
جو میری آواز پر ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ میں انہیں سمندر کی گہرائیوں میں چھلانگ لگانے کے لیے کہوں تو وہ سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ میں انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرانے کے لیے کہوں تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرا دیں۔ میں انہیں جلتے ہوئے تنوروں میں کود جانے کا حکم دوں تو وہ جلتے ہوئے تنوروں میں کود کر دکھائیں۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی، اگر خودکشی اسلام میں ناجائز نہ ہوتی تو میں اس وقت تمہیں ایک وہ نمونہ دکھا سکتا تھا کہ جماعت کے 100 آدمیوں کو میں اپنے پیٹ میں خنجر مار کر ہلاک ہو جانے کا حکم دیتا اور وہ 100 آدمی اسی وقت اپنے پیٹ میں خنجر مار کر مر جاتے۔ انوار العلوم جلد 17۔ اللہ کرے کہ ہم اطاعت و خلافت کی روح کو سمجھنے والے بنیں، یہ ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اطاعت خلافت کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔